ہے تو یوتھ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. یوتھ ڈیولپمنٹ کی بہت ضروری ہے, بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے کیونکہ دنیا تیزی سے بدل رہی ہے اور اس تبدیلی کی سب سے بڑی جو طاقت ہے مصنوعی ذہانت, جس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی کہتے ہیں اور ڈیجیٹل اکانومی بھی کہا جاتا ہے. ڈیجیٹل اکانومی جو ہے ایک انٹائرلی ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے. اب وہ زمانہ گزر چکا ہے جب اب روایتی تعلیم یا ڈگری روزگار کی ضمانت سمجھی جاتی تھی, مگر آج کے دور میں اسکلز, ڈیجیٹل مہارتیں ہیں اور جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم آہنگی کسی بھی نوجوان کے لیے ترقی کی بنیادی شرط بن چکی ہے. پاکستان جہاں آبادی کا جو ہے اگر ہم بات کریں 64% جو حصہ ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے, تو اسی وقت جو ہے ایسے وقت کی ضرورت ہے جہاں ہم اے آئی ڈیولپمنٹ سکلز کے اوپر بات کی جائے اور ہم کانٹینٹ کریشن کے اوپر بات کی جائے. لاکھوں نوجوان ہر سال روزگار اور بہتر مستقبل کے حصول کے لیے بیرون ملک جانے کی کوشش کرتے ہیں اور خواہش بھی رکھتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے ان میں سے بیشتر وہ ہے جو جدید مہارتیں نہیں رکھتے جو عالمی مارکیٹ میں درکار ہیں. دنیا بھر میں جو ہیں افرادی قوت کی طلب اب صرف ڈاکٹرز, انجینئرز یا استاد تک محدود نہیں ہے, بلکہ جو ہے ڈیٹا انالیسز, اے آئی, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ, سائبر سیکیورٹی, ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور ویژول آرٹس, کانٹینٹ کریشن, روبوٹکس اور جو ہے بلاک چین ٹیکنالوجی جیسے بڑے شعبے جو ہے تیزی سے ابھر رہے ہیں. اگر پاکستانی نوجوان ان جدید شعبوں میں مہارت حاصل کرے تو وہ نہ صرف جو ہے انٹرنیشنلی اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں بلکہ کہیں بھی کام کر سکتے ہیں اور ریموٹ ورک کے ذریعے, آن لائن کے ذریعے بھی روزگار اچھا فراہم کر سکتے ہیں. تاہم اس کے لیے ضروری ہے کہ تعلیمی ادارے جو حکومتی پالیسی ساز اور نجی شعبہ مل کر ایک واضح نیشنل یوتھ اسکل ڈیولپمنٹ فریم ورک تیار کریں جس میں جدید ٹریننگ اور انڈسٹری لنک ایجوکیشن, انٹرنشپ پروگرامز بھی شامل ہوں. آج ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے کہ یوتھ کو کن اسکلز کی ضرورت ہے, کہاں وہ اپنے آپ کو انٹرنیشنلی منوا سکتے ہیں, ڈگری اور اسکل بیسڈ پروگرام میں کیا فرق ہے, اور اگر جو لوگ اسکالرشپ پہ جانا چاہتے ہیں تو اسکالرشپ کے ریکوائرمنٹس کیا, پری ریکوزائٹس کیا ہیں اور اسکل بیسڈ لرننگ کتنی ضروری ہے. تو ہمیں جوائن کیا آج یوتھ ڈیولپمنٹ ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عتیق احمد, جن کو میں ویلکم کرتی ہوں. السلام علیکم. ویلکم. السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ میں بالکل ٹھیک. سر ویری امپورٹنٹ ٹاپک بیکاز آج کل ہم اسی ڈبیٹ میں لگے ہوئے ہیں, ڈگری ضروری ہے کہ اسکل بیسڈ لرننگ ضروری ہے. ضروری دونوں چیزیں ہیں, مگر جو رجحان بڑھ رہا ہے, جس طرح ٹیکنالوجی بوسٹ اپ ہو رہی ہے, ہمارے نوجوانوں کو, یوتھ کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں 2-3 ایریاز ہیں. اگر ہم سرویز بھی دیکھیں, ورلڈ بینک اور باقی کی بڑی آرگنائزیشنز کے جو سرویز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آنے والا دور جو ہے اس میں سکلز کی بہت امپورٹنٹ ہے. اور سکلز 2 طرح کی ہیں, ایک ہم سافٹ سکلز کہتے ہیں اور دوسری ہم ہارڈ سکلز کہتے ہیں. ہارڈ سکلز جن کا ابھی آپ نے ذکر کیا اپنے انٹروڈکشن میں, جس میں اے آئی کی سکلز ہیں, سائبر سیکیورٹی کی سکلز ہیں, کانٹینٹ کریشن کے سکلز ہیں, گرافک ڈیزائننگ کے سکلز ہیں. سو آل دیز سکلز جو ٹیک اورینٹڈ سکلز ہیں یہ ہارڈ سکلز ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بہت امپورٹنٹ ہیں وہ سافٹ سکلز بھی ہیں. ٹھیک ہے. جیسے ابھی آپ بات کر رہی ہیں, میں بات کر رہا ہوں, تو دس از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ اسکل جو کمیونیکیشن اسکل ہے. ہمارے یہاں پہ بہت بڑا مسئلہ جو آپ نے ذکر کیا کہ بہت سارے نوجوان خواہش رکھتے ہیں, جانا چاہتے ہیں اور جاتے بھی ہیں. اچھا, جاتے ہیں کن ملکوں میں, پریفرنس ہماری کن ملکوں کی ہوتی ہے؟ 2 آپشنز ہوتی ہیں جہاں پہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ جانا چاہتے ہیں, وہ چاہے پڑھنے کے لیے جانا چاہتے ہو یا جاب کرنے کے لیے. ایک ہیں پیورلی انگلش اسپیکنگ کنٹریز اور وہ بہت کم ہیں, یو ایس اے ہے, کینیڈا ہے, یو کے ہے, یا اسی طرح سے یورپ کے 1-2 ملک ہیں. لیکن بہت بڑا یورپ جو ہے وہ نان انگلش اسپیکنگ ہے. اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں, جرمنی ہے, فرانس ہے, فن لینڈ ہے, آئرلینڈ ہے, ایون اس میں آئرش بولی جاتی ہے. اچھا, وہاں پہ جانے کے لیے ان کو کمیونیکیشن سکلز ہم سمجھ لیتے ہیں کہ صرف انگریزی بول لینا ہی کمیونیکیشن سکل ہے, جبکہ اگر ہم پھر ورلڈ بینک اور باقی کے بڑی آرگنائزیشنز کی بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ 55% جو ہے وہ آپ کی باڈی لینگویج ہوتی ہے, 38% آپ کی ٹون اور وائس ہوتی ہے, اور اونلی 7% جو ہے وہ ورڈز کی امپورٹنس ہوتی ہے کسی بھی کمیونیکیشن میں. سو اب اگر آپ ازیوم کریں کہ آپ جرمنی میں چلے گئے, فرانس میں چلے گئے, تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں پہ جو کس باڈی لینگویج کی موومنٹ کا کیا مطلب ہے. ہمارے یہاں پہ جیسے پنجاب میں دوست جو ہیں آپس میں بات کرتے وقت ہاتھ ملاتے ہیں, گلے ملتے ہیں. اب یہ اسکل کا پارٹ ہے, یہ ٹریننگ کا پارٹ ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ملک میں یہ چلتا ہو. مثلا میں اٹلی کی اگزامپل دوں گا. اٹلی ایک بہت اچھا ڈیسٹینیشن ہے اسٹوڈنٹس کے لیے, لیکن
اٹلی میں ان کے جو گیسچرز ہیں وہ بہت بولڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کا ہرگز مطلب وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ایروگینٹ ہیں, وہ بہت سافٹ ہیں, لیکن ان کی آواز جو ہے وہ لاؤڈ ہے, اور آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ غصے میں بات کر رہا ہے, تو آپ اس کو جواب نہیں دے پاتے. سو یہ سکل سیکھنا بھی, جس میں ہم نارملی کہتے ہیں کہ ایک ایموشنل, سافٹ سکلز میں ہم کہتے ہیں ایموشنل سکلز ہیں, اور پھر آپ کی آگے کمیونیکیشن سافٹ سکلز ہیں, لائف سکلز ہیں. تو یہ تمام سکلز کے اوپر بچوں کو کام کرنا چاہیے. اینڈ شاید آگے جا کے ہم اس پہ بات کریں گے کہ انسٹیٹیوشنز کا کیا رول ہے ان سکلز کے اوپر لوگ بچوں کو تیار کرنے کا. سو بہت بڑی ذمہ داری, میں بہت ساری یونیورسٹیز کے ساتھ ایسوسیٹڈ رہتا ہوں, تو میں ہر جگہ یہی بات کرتا ہوں کہ بہت بڑی ذمہ داری اب ہم سب کی خود ہے. اب ہم اس ایج میں ہیں کہ جو بھی ایج گروپ ہے, واٹ ایور یو ہیو لرنڈ, یو ہیو ٹو انلرن اینڈ دین ری لرن دا نیو تھنگس. ٹھیک ہے, سو دیٹس ویری امپورٹنٹ یو بین ٹاکنگ اباؤٹ, بٹ دا بیسک ڈائلیما آف آئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن از دیٹ ہمیں جو کورس ورک پڑھاتے ہیں وہ اتنا آبسلیٹ ہوتا ہے, وچ ہیز نو اسٹینڈرڈ, جو کہ بدلتی دنیا کے ساتھ ساتھ جس طرح چینجز ہوئی ہیں وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. اگر ہم لوگ آج ڈگری کر رہے ہیں تو ہمیں کورس وقت 2010 کا یا 2009 کا پڑھا رہے ہیں, which has been obsoleted. کیا کرنا چاہیے کورس ورک کے اوپر ہم بات کریں گے, then we'll come on the skill base. Okay. سو کورس ورک کے لیے بہت آسان سا فارمولا ہے. ہم انفارچونیٹلی اپنے ملک میں یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے کہ کہاں ہم نے گورنمنٹ کا کنٹرول رکھنا ہے اور کہاں ہم نے نہیں رکھنا. ہم نے کنٹرول نہ رکھتے ہوئے پرائیویٹ سیکٹر کی ایجوکیشن کو ڈیولپ ہونے دیا, بی ایٹ دا اسکول, بی ایٹ دا کالج, اور بی ایٹ دا یونیورسٹی. آج 40% سے زیادہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز ہیں پورے پاکستان میں, لیکن ان کو آٹونومس نہیں ہونے دے رہے آپ ان کے اوپر کنٹرول رکھا ہوا ہے گورنمنٹ کا. ٹھیک ہے, کریکولا جو ہے وہ ڈیزائن کرے گا ایچ ای سی, ویدر اٹ از دی پروونشل سبجیکٹ اور دی فیڈرل سبجیکٹ. ٹھیک ہے, پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی جس کے پاس ریسورس ہے اور وہ اس سیکٹر میں آیا ہے کچھ کرنے کے لیے, آف کورس وہ ایک بزنس ماڈل بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت بڑی ایجوکیشن کو کیٹر کر رہا ہے. اس کو اتنا آٹونومس تو کر دیں کہ وہ اپنا کورس خود ڈیزائن کر سکے, وہ اپنی چیزیں خود ڈیزائن. آپ اس کے اوپر لاد دیتے ہیں کہ نہیں کورس تم یہ پڑھاؤ گے لیکن تم انوویٹ کرو. اب وہ انوویٹ کہاں سے کرے گا؟ یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ گھوڑے کو آپ بگھانا چاہ رہے ہیں لیکن اس کو ساتھ کھونٹے کے ساتھ بھی باندھا ہوا ہے, تو کھونٹا بھی نہیں آپ چھوڑ رہے, کبھی لوز کرتے ہیں کبھی آپ ٹائٹ کر دیتے ہیں. تو اس طرح سے کریکولم ڈیولپمنٹ ہمارے یہاں پہ نہیں ہو سکے. ٹھیک ہے, پاکستانی نوجوان اس وقت گلوبل جاب مارکیٹ کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ اگر نہیں تیار ہیں تو کیسے تیار ہو سکتے ہیں؟ اچھا, میں یہاں پہ نا ڈفرینٹ اوپینین دوں گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہم بہت کام کر رہے ہیں, یس ہم کر رہے ہیں, ہم تیار ہیں. ہارڈ سکلز کے ریفرنس سے بچوں کو ایک اویئرنیس آ گئی ہے, لائک وہ ویب ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, وہ سائبر سیکیورٹی کے اندر کام کر رہے ہیں, وہ فن ٹیک کے اندر کام کر رہے ہیں. دو چیزوں کی ضرورت ہے. ایک کہ اس کام کو وہ منظم طریقے سے کریں. فری لانسرز بہت اچھی بات ہے, سٹارٹ اپس بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کو کیسے گرو اپ کرنا ہے, اپ سکیل کیسے کرنا ہے, اس کو بڑے لیول پہ کیسے لے کے جانا ہے. ہم اپنے ارد گرد دیکھیں, ارد گرد کے ملکوں میں نہیں یورپ یا امریکہ کی بات کرتا, تو بہت سارے سٹارٹ اپس, ایٹ لیسٹ 50% سٹارٹ اپس جو ہیں وہ بڑے بزنسز بن کے ابھرتے ہیں. ہمارے یہاں پہ 60% سے زیادہ سٹارٹ اپس فیلیور میں چلے جاتے ہیں. صرف 40% سروائیو کرتے ہیں, اور وہ سروائیو نہیں کرتے, وہ صرف سٹارٹ اپ ہی رہ جاتے ہیں. بٹ بگ بزنس میں بہت ریئر ہے میں نے دیکھا کسی کو ڈیولپ ہوتے ہوئے. ایک تو یہ ایریا ہے جس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے, اور دوسرا جیسے میں نے پہلے کہا آپ کو کسٹمر مینجمنٹ سکلز آنی چاہیے. اب یہ جتنے ہارڈ سکلز سیکھ کے آپ انٹرنیشنل کلائنٹس کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو آپ کو دو چیزوں کی رسپیکٹ کرنی ہے. ایک ان کے ٹائم کی, دے آر ویری پنکچوئل, ہمیں پتہ ہے. ان کے 9 بجے کا مطلب 8:59 ہوتا ہے, ہمارا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, واٹ ایور دا ریزنز میں بھی ہمارا نہیں ہوتا. اب کلائنٹ انتظار کر رہا ہے آن لائن زوم میٹنگ پہ اور آپ ابھی تیاری کر رہے ہیں, تو یہ غلط ہے. ٹھیک ہے, یہ بزنس ایتھکس کے مطابق جہاں ان کو سکل سیکھنی ہے ٹیکنیکل, وہاں پہ ان کو بزنس ایتھکس سیکھنے ہیں. دوسرا ایک جو کمیونیکیشن کا میں نے ذکر کیا, اس میں کراس کلچرل کمیونیکیشن سیکھنا بہت ضروری ہے. ہاؤ ٹو ڈیل ود دی جرمنز, دی فرینچ, دی امریکنز, دی برٹشرز, دی آئرش, دی فنش. سو جتنے ملکوں میں آپ کام کر رہے ہیں
ان کے نارمز ہر ایک کے الگ الگ ہیں. آپ پاکستان میں دیکھ لیجئے نا, کے پی کے نارمز الگ ہوں گے, سندھ میں لوگوں کے نارمز الگ ہوں گے, پنجاب میں الگ ہوں گے, بلوچستان میں الگ ہوں گے. تو ہمیں وہ سیکھنا پڑتا ہے. ہم ایلین فیل کرتے ہیں جب ان میں بیٹھ جاتے ہیں. سو دیر از سم ون ہو از پشتو اسپیکنگ, تو ہمیں ان کے گیسچرز بھی نہیں سمجھ آ رہے ہوتے. اگر ہم یہی سمجھنا شروع کر دیں کہ جو اس کی باڈی لینگویج ہے وہ کیا کہہ رہی ہے, وہ بڑے پختون جو ہیں وہ بہت وارم ہوتے ہیں, تو ان کی باڈی لینگویج سے ہمیں وہ وارمتھ محسوس کرنی چاہیے. سیم گوز ٹو کراس کلچرل پوری دنیا میں. تو اس اسکل کو سیکھنا بھی بہت ضروری ہے. ہمیں مسکرانا نہیں آتا. ہمارا بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں تو ہم کام میں اتنے سخت لہجے کے ساتھ کام کر رہے ہیں جس کا امپیکٹ, جس کا ٹول آپ کے اوپر تو ہو ہی رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ سامنے والے پہ بھی ہو رہا ہے. وہ مسکرانا تو ایک سنت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہا کرتا ہوں جنرلی کہ مسکراہٹ ایک ایسا عطیہ ہے جو آپ سے کچھ لیے بغیر سامنے والے کو بہت کچھ دے رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کریں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بات کریں, ڈیٹا سائنسز کی بات کریں, جیسے شعبوں میں کس حد تک ہمارے نوجوانوں کو موقع مل سکتا ہے یا موقع پیدا کر سکتے ہیں وہ لوگ؟ اچھا, اب جہاں تک مواقع کی بات ہے تو وہ پوری دنیا میں ہر شخص کے پاس, میرے پاس, آپ کے پاس, اس روم میں, اس کمرے سے باہر, اس سڑک پہ موجود ہر شخص پہ ہے. وجہ, آپ کے ہاتھ میں ایک ہینڈ سیٹ ہے جو کہ کنیکٹڈ ہے, اینڈ دین دیر از نو لمٹ. ٹھیک ہے, آپ گلوبل ہیں, آپ پوری دنیا کی کسی بھی ویب سائٹ پہ جا کے اپنی سروسز آفر کر سکتے ہیں, واٹ ایور یور ایریا آف اسپیشلائزیشن میں بھی. تو پہلا کام یہ ہے کہ اپنی نیش ڈیولپ کریں. ہمارے یہاں پہ انفارچونیٹلی, جو آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ بہت آسان تھا ہمارے یہاں پہ کہ سب بچوں کو ڈاکٹر بنانا ہے, سب بچوں کو انجینئر بنانا ہے. اب ٹیکنالوجی آ گئی تو ہر بچہ ٹیکنالوجی میں جانا چاہتا ہے. پہلے فلیئر دیکھیں, آپ کتنے اچھے ہیں ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنے کے لیے, آپ کتنا سیکھ سکتے ہیں. آپ گرافک ڈیزائننگ میں اچھے ہیں, آپ ایڈیٹنگ میں اچھے ہیں, آپ کانٹینٹ کریشن میں اچھے ہیں. یوٹیوب آیا تو ہر بندہ یوٹیوبر بننا شروع ہو گیا. ٹک ٹاک پہ پیسوں کی بات ہوئی تو ہر بندہ ٹک ٹاک, سیچوریشن ہوتی ہے وداؤٹ نوئنگ, وداؤٹ باؤنڈریز, وداؤٹ کانٹینٹ کریشنز دے بین ڈوئنگ, وداؤٹ نوئنگ کہ میری نیش کیا ہے. میں اگر آج کوئی فیشن کا کام کرنا چاہوں گا تو وہ میری نیش نہیں ہے. میری نیش پڑھانا لکھانا یا بچوں کے ساتھ کام کرنا, یہ والی نیشز ہیں. تو مجھے اس نیش میں اپنے آپ نیش ڈیولپ سر کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنے وہ اردو کا ورڈ ملانے تباہ ہوتا ہے, اور ایپٹیٹیوڈ انگریزی میں ہم کہتے ہیں. پہلے اپنا ایپٹیٹیوڈ دیکھیں, اور بہت اچھے اچھے سائیکولوجسٹس اویلیبل ہوتے ہیں. فری میں ہم بات کرتے ہیں. میرے بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ کاؤنسلنگ کرتے ہیں. بہت سارے ایسے دوست ہیں جو فری میں مینٹورشپ کرتے ہیں. سو یو نیڈ ٹو نو کہ آپ کا جو ایپٹیٹیوڈ ہے وہ کہاں فالن کر رہا ہے, پھر اس کے اوپر مسلسل محنت کریں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. اٹ واز امیزنگ سیشن. اٹ واز اے ویری اسمال سیشن بٹ واز اے امیزنگ سیشن ود یو. تو وی ہیو ود اس, ہمارے ساتھ موجود تھے یوتھ ڈیولپمنٹ ایکسپرٹ ڈاکٹر عتیق احمد, جن کا یہ کہنا تھا کہ پاکستانی جو جتنی یوتھ ہے, 64% آف دا یوتھ ہے, ان کو اپنے اسکلس پہ کام کرنا پڑے گا. اور اگر انہوں نے اپنا لوہا منوانا ہے, دنیا میں کسی بھی جگہ پہ جا کے کہنا ہے, تو کراس کلچر کمیونیکیشن از دا کی آف سکسیس. تو لوگ آپس میں ان کو جاننا چاہیے کہ کس ملک میں جا رہے ہیں, اس کے کیا ایٹریبیوٹس ہیں, لوگ کیسے ہیں, لینگویج کیسی ہے, ڈیموگرافکس کیسے ہیں. ان سب چیزوں کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے بفور اسٹارٹنگ اینی آف دا جاب, اینی آف دا پروگرام. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں.